عائشہ کے یہ بات کہیں کسی صاحب ایک روایت کے مطابق 40 دن اثر رہا، دوسری روایت کے مطابق 6 مہینے رہا، اور ایک آخری روایت کے مطابق 1 سال تک یہ معاملہ جادو والا نبی پاک کے ساتھ چلتا رہا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی حضرت عائشہ تو بتاتی ہیں کہ ہاں جب نبی پاک میرے گھر میں ہوتے تھے تو ان کے اوپر یہ اثرات میں نے جادو کے دیکھے جو حشام کے باپ نے سنے اور اس نے حشام کو بتا دیے۔ سوال پیدا یہاں یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی تو 9 بیویاں اور بھی تھیں، جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تھے اس وقت تو جادو چل جاتا تھا، اور اس 6 مہینے میں آپ 20 مرتبہ دوسری ازواج کے پاس بھی تو گئے ہوں گے نا، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق وغیرہ ہم کئیوں سے ملے ہوں گے۔ یہ کیا معمہ ہے کہ جب حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو جادو اثر کرتا ہے اور جب کہیں باہر جاتے ہیں تو جادو ختم ہو جاتا ہے؟ یہ معمہ کون سا ہے؟ آخر یہ اتنی بڑی یہ مصیبت ہے کہ پیغمبر پاک کے اوپر یہ جادو چلا ہے، سوائے ایک حضرت عائشہ کے کسی 9 بیویوں میں سے کسی اور بیوی نے یہ بیان کیوں نہیں دیا کہ ہاں جب نبی پاک آتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی ایسا معاملہ دیکھا گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے تو جادو کا اثر ہے، اور جب چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً ختم ہو جاتا ہوگا، پھر جب واپس آتے ہوں گے تو چل۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ قطعاً جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو ایک عائشہ نہیں بلکہ اس بات کو نقل کرنے والے بھی کئی ہوتے۔ بھی جھوٹ ہے سر۔ انہا شامن راول، حضرت علامہ رشید رضا مصری فرما انہا شامن راول حدیث السحر، کہ یہ جو حشام بن عروہ جو اس جادو والی روایت کا مرکزی راوی ہے، مطعون فیہ، یہ طعنہ دیا گیا ہے، لعنتی قرار دے دیا گیا فیہ، اس روایت کے نقل کرنے میں، من کثیر من ائمۃ الجرح والتعدیل، حدیثوں کی جانچ پڑتال کرنے والے جو علماء ہیں، من کثیر، ان میں سے اکثریت علماء کی، حدیثوں کئی علماء حدیث کی، انہوں نے اس کو طعنہ دیا اس روایت کرنے کے اندر کہ اس کی روایت قبول قطعاً۔ اب یہ بات بھی وہاں ابن حجر عسقلانی، بہت بڑا چوٹی کا نام، یہ بھی سنا جاتا ہے ہر خاص و عام کی زبان میں، مولوی کمیونٹی کے تو بچے کو بھی پتا ہوگا کہ جو ہے نا عبد الرحمن الجزیری جو ہے، ابن حجر عسقلانی، یہ بہت بڑے چوٹی کے عالم، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا کہ ینقلھا اناس غیر ثقات، یہ جو روایت آئی ہے جس پہ نبی پاک پہ جادو کا اثر دکھایا گیا، ینقلھا اناس، یہ ایسے لوگوں سے منقول ہے غیر ثقات، جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، مضبوط ہاتھوں سے یہ روایت ہمارے ہاتھ میں پہنچی نہیں، لہٰذا اس روایت کو ماننے کی کوئی، مطلب یہ کہ علماء محدثین نے انبار لگایا اس بات پہ، ان کے قول موجود ہے صاف اس بات پہ کہ یہ روایت اپنے ایک ایک جملے، معنی اور ایک ایک حرف کے ساتھ مردود ہی مردود ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا اب آخری بات اے روایت کی ہوگی تو جناب بات، اس کی کہانی تو ہو گئی ختم۔ اب وہ جو معوذتین والا چکر ہے یہاں پر، وہ کیا؟ جاہل چوک میں کھڑے سے پوچھو بھی نبی تے جادو چلے ہے؟ ہاں چلے ہے۔ کیسے بھئی وہ معوذتین نہیں آئی تھی؟ بوچے نو لفظ بھی تو سیدھا نہیں نہ بکنا آتا، معوذتین نہیں آئی تھی جادو کا اثر اتارنے؟ آخری 2 صورتیں نبی پاک پہ جادو کا اثر اتارنے کے لیے تھی۔ اچھا اب یہ کیا معمہ ہے؟ اس کہانی کو ان 2 صورتوں کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے؟ بھئی کیسے جوڑا گیا؟ جب وہ نبی علیہ السلام نے آدمی بھیجے، بھئی جاؤ اس کنویں سے وہ نکال کے لاؤ، وہ میرے بالوں کے اوپر کنگھی پہ گرے لگا کر انہوں نے ادھر دبائی ہوئی، واپس لائی گئی۔ آپ کے بال جب کھولے جاتے تھے نا اس کنگھی کے دندانے سے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، پھر آپ نے رکوا دیا کہ بھئی یہ گرے نہ کھولو۔ پھر جبریل آیا اور اس نے کہا کہ
آپ جی یہ جو ہے نا صورتیں پڑھیں، اور وہ نبی علیہ السلام کلوز برب الفلق پڑھتے تو ایک گرہ کھلتی، من شر ما خلق پڑھتے دوسری گرہ، من شر غاسق اذا وقب پڑھتے تیسری گرہ کھل گئی، من شر النفاثات فی العقد چوتھی کھل گئی، یوں 11 آیتیں پڑھی اور وہ 11 کی 11 گرے کھل گئی۔ ایک دلچسپ بات بڑی کوئی عجیب ہی ہے ان صورتوں کے اندر، سرکار جھوٹ رنگے ہاتھوں موقع پہ پکڑا گیا ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے بخاری میں، مسلم میں، فلاں میں جہاں یہ روایت آتی ہے بتانے والے بالاتفاق بتاتے ہیں کہ جادو جس نے نبی پاک پہ کیا تھا وہ مدینے کا رہائشی مرد، ذات کے اندر شناختی کارڈ پہ لکھا ہوتا مرد، اور نام اس کا تھا کیا؟ لبید بن عاصم۔ اب ذرا اس صورتوں میں ان پہ اوپر سوال کیا جائے، بھئی اس لبید بن عاصم کا تذکرہ ان صورتوں میں ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ بھئی میرے پیغمبر آپ کہیں میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رات کا اندھیرا چیر کے دن نکالتا ہے، من شر ما خلق، ہر نقصان دہ چیز کی شرارت سے میں پناہ مانگتا ہوں، من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے، یہ ان کا معنی ہے ہمارا نہیں ہے، ساڈا اگلے جمعے، ومن شر النفاثات، میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے، عورتوں کے شر سے جنہوں نے وہ میرے بالوں کے اوپر گرے لگا کے پھوکے ماری تھی اور جادو کیا تھا، یا اللہ میں ان عورتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں حسد کرنے والے کی شرارت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس پوری صورت میں لبید بن عاصم کا نام ہے۔ بھئی ان سے پوچھا جائے بھی کہاں لکھا ہوا ہے جادو کرنے والا تو لبید بن عاصم تھا؟ یہاں کہاں اللہ کے رسول نے معوذتین میں اس سے پناہ مانگی ہے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی جادو ہوا تھا اور لبید بن عاصم سے پناہ مانگی اور اللہ نے جادو دور کر دی؟ وہ بیانیہ یہ دیتے ہیں بھئی وہ اصل وچ نا جی لبید دے نال اخے اودیاں 2 بھیناں بھی نال شریک سن، اتے وہ وچ آ نہیں گئیاں جناب، مطلب اصل مجرم کو چھوڑا گیا اور معاونین سے پناہ منگوائی جا رہی ہے اللہ کریم کے۔ اگر اس واقعے میں کوئی حقیقت ہوتی تو پناہ تو مانگی جاتی اصل مجرم سے، اصل جادوگر سے۔ جب انہوں نے دیکھا بھئی ان 2 صورتوں کے اندر کوئی جادوگر والی لبید بن عاصم مذکر و بندے والی تو کوئی بات ہے نہیں، انہوں نے ساتھ یہ 2 عورتیں ٹانکی بھئی تاکہ جادو کرنے والی عورتوں سے پناہ مانگنا دستیاب ہو جائے ان صورتوں کے اندر، اس لیے انہوں نے اس لبید بن عاصم کی بہنوں کا اضافہ یہاں اس آیت کے اوپر آ کے انہوں نے کیا ہے بھئی تاکہ ہم ثابت کر سکیں بھئی وہ لبید جس کے ساتھ 2 بہنیں شریک تھی نا جادو کرنے میں نبی پاک کے اوپر، اللہ نے ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، بس ثابت ہو گیا کہ معوذتین جادو سے پناہ مانگنے میں بطور تعویذ اتری، آپ نے پڑھی اور جادو اتر گیا۔ یہ صورت معوذتین اے آئندہ تفسیر چلتی رہی ہے۔